ایلیکس ہاسٹل کے روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی زارا اور ایلف کے ساتھ کیلین بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا۔ تم سب چڑیلیں یہاں ہو تو وہ تمہاری ملکہ کدھر ہے؟ وہ آرام سے پھیل کے بیٹھتا ہوا بولا۔ ایم جے باہر گئی ہے، لیکن تمہارا آنا کیسے ہوا؟ ایلف مسکرا کے بولی، تم لوگوں کو یاد دلانے آیا تھا آج رات کی پارٹی کا، پھر زیادہ تر ایکسچینج اسٹوڈنٹ پرسوں واپس چلے جائیں گے۔ ہاں ہمیں یاد ہے، ہم سب ٹائم سے پہنچ جائیں گے، زارا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی مہاجبین روم میں داخل ہوئی۔ ہائے چڑیل، کہاں تھیں؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مہاجبین کو دیکھ کر وہ فوراً دانت دکھاتا ہوا بولا، ضروری کام تھا۔ خیر تم یہاں کیسے؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے سینڈل اتارنے لگی۔ آج رات کی پارٹی کا یاد دلانے آیا تھا، تمہارے ہی ہو نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جب پارٹی ہمارے لیے ہے تو ہم کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ مسکرا کے بولی اور سینڈلز کو ایک طرف رکھ کے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ایم جے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیلین نے اسے چہرے پہ نظریں جما کے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھک گئی ہوں، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ زارا اور ایلف بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو پھر تم آرام کرو، رات کو ملتے ہیں، ایلیکس کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھو، میں ٹھیک ہوں، مہاجبین نے روکنا چاہا۔ نہیں، مجھے اپنے باقی دوستوں سے بھی ملنا ہے، چلتا ہوں۔ اس کی بات پر اب کہ وہ خاموش ہو گئی۔ ایلیکس، کیا تم مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ مجھے گھر جا کے رات کی پارٹی کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ ایلیکس کو جاتے دیکھ کے کیلین فوراً بولی۔ ایلیکس نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی تمہیں کام کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ بکواس نہیں کرو، سیدھی طرح بتا دو چھوڑ رہے ہو یا نہیں۔ کیلین نے گھورا۔ وہ تینوں اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ چلو چھوڑ دیتا ہوں، وہ منہ بنا کے کہتا باہر نکل گیا۔ کیلین بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ان کے جاتے ہی وہ دونوں مہاجبین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ہوا ایم جے، کیا بات کرنی تھی اسامہ نے تم سے؟ مہاجبین نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے انہیں دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سب کہہ سنایا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ بلکہ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم ہی مہاجبین ہو۔ ایلف نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ انہیں مہاجبین سے نہیں، ماہین سے محبت ہے، اس لیے آج میں ماہین کا قصہ ختم کر کے آئی ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ زارا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رمیسا کو اسامہ نے چھوڑ دیا ہے، ماہین اسامہ کو چھوڑ آئی ہے، اب دیکھتے ہیں اسامہ مہاجبین کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ اگر اس نے تمہارے انکار کو انا کا مسئلہ بنا کے مہاجبین کو چھوڑ دیا تو پھر کیا کرو گی؟ زارا نے سوال کیا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، مہاجبین نے نا سمجھی سو سے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، ماہین نے اسامہ اور مہاجبین کے نکاح کی وجہ سے اسامہ کو انکار کیا ہے۔ یہ بات اسامہ جیسا شخص کیسے برداشت کرے گا؟ زارا کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، جسے مہاجبین کی آواز نے توڑا۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے وہ مہاجبین کے پاس واپس لوٹ جائے۔ جب اللہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال سکتا ہے تو میری طرف لوٹا بھی سکتا ہے۔ مہاجبین کہہ کے تکیہ درست کرتی آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ ان دونوں نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور رات کی پارٹی کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اس نے مجھے انکار کیا۔ اپنے کمرے میں موجود صوفے پہ بیٹھا وہ مہاجبین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے انکار نے اسامہ کے اندر کی انا کو جگا دیا تھا۔ اسامہ نے غصے سے ہاتھ میں موجود گلاس دیوار پہ دے مارا۔ اس وقت اس کے کمرے کا نقشہ پوری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان فرش پر ٹوٹا پڑا تھا، بیڈ کی چادر نیچے گری پڑی تھی، کشنز ادھر ادھر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب اس نکاح کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بس بہت ہو گیا، میں اب اس قصے کو ختم ہی کر دوں گا، نہ یہ نکاح رہے گا نہ ماہین کے انکار کی وجہ۔ اس نے غصے سے سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا، کسی کو کال ملانے لگا۔ دوسری ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو ڈیوڈ، مجھے 1-2 دن کے اندر اندر طلاق کے پیپرز چاہیے، ساری انفارمیشن تمہیں ای میل کر رہا ہوں، جلد از جلد یہ کام ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف سے ڈیوڈ کی بات سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔
اب تمہارے انکار کے سارے جواز ختم ہو جائیں گے. اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم خود بھی نہیں. اس نے مسکرا کے سوچتے ہوئے سر صوفے سے ٹکا کے آنکھیں موند لیں. اب وہ قدرے پرسکون تھا. شاہ ولا میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈنر کرنے میں مصروف تھے. جب سلمہ بیگم کھانا کھاتی الہیہ بیگم سے مخاطب ہوئی. بھابھی آپ نے عزام کے لیے کوئی لڑکی دیکھی یا نہیں؟ سلمہ بیگم کی بات پہ کھانا کھاتا عزام کا ہاتھ رکا. اس نے چہرہ اٹھا کے سلمہ بیگم کو دیکھا. ابھی نہیں، جب اللہ کی مرضی ہوگی رشتہ بھی مل جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی. الہیہ بیگم پرسکون لہجے میں بولی. ہاں بھائی، اب تو اللہ ہی مالک ہے. ماریا کو تو آپ نے منع کر دیا، ورنہ اس سے اچھی لڑکی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، انہوں نے جتاتے ہوئے کہا. الہیہ بیگم خاموش ہی رہی. چچی جان آپ فکر نہیں کریں، مجھ جیسا انسان ماریا جیسی لڑکی کے قابل بھی نہیں تھا، اس لیے میں جس قابل ہوں مجھے ویسی ہی لڑکی ملے گی. آپ بس اسامہ کی فکر کریں. عزام کہہ کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. سلمہ بیگم تل ملا کے رہ گئیں. اگر اس وقت صدیق صاحب نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اسامہ کے ذکر پہ اچھے سے عزام کی خبر لیتی. عزام بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ ذرا اپنے بیٹے کی فکر کریں. پوچھیں اس سے وہ مہاجبین کے ساتھ واپس آ رہا ہے یا نہیں. صدیق صاحب کی بات پر عزام نے الجھن بھری نظروں سے سلمہ بیگم کو دیکھا، جو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی صدیق صاحب سے کہہ رہی تھیں اسے کچھ ضروری کام ہے، وہ ابھی واپس نہیں آ سکتا. بہانے ہیں بس نہ آنے کے، صدیق صاحب نے ہنکارا بھرا. یعنی چچی جان نے اسامہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ وہ مہاجبین کے ساتھ ہے. عزام جو سلمہ بیگم کو دیکھ رہا تھا ساری بات سمجھ کر سر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. کھانا تو ختم کر لو، الہیہ بیگم اسے دیکھ کے بولی. بس امی جان اور بھوک نہیں، وہ کہہ کے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا. الہیہ بیگم ایک نظر سلمہ بیگم پر ڈال کر خود بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور برتن سمیٹ کر کچن کی جانب چل دیں. پورا ہال اسٹوڈنٹس سے بھرا ہوا تھا. ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے وہ چاروں ایک کونے میں کھڑی آپس میں باتوں میں مصروف تھی. جب ایلیکس ان کے پاس چلا آیا. کیا ہو رہا ہے چڑیلو؟ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لے، مہاجبین منہ بنا کے بولی. آج حادثاتی طور پہ اچھی لگ رہی ہو، وہ ان چاروں کو دیکھتا ہوا بولا جو اس وقت باربی فراک میں موجود تھی. اور حادثاتی طور پہ آج تمہاری شکل بھی اچھی لگ رہی ہے، شاید آخری ملاقات کا اثر ہے. مہاجبین کی بات پہ وہ تینوں ہنس دی. ایلیکس اسے گھورتا ہوا مائیکل اور کلارک کی جانب بڑھ گیا. یار یقین نہیں آ رہا کتنی جلدی وقت گزر گیا نا، زارا ہال میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی، جہاں سب ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے. واقعی، پر تم لوگوں نے واپس جا کے بھی رابطے میں رہنا ہے، کیلین ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. بالکل، ویسے بھی دوبارہ بھی ہم مل سکتے ہیں اگر ایم جے چاہے. ایلف آنکھیں مٹکا کے بولی. وہ کیسے؟ کیلین اور زارا نے مہاجبین کی طرف دیکھا جو حیران نظروں سے ایلف کو دیکھ رہی تھی. ایم جے شادی کر لے اور کیسے؟ شادی؟ کیلین نے سوالیہ نظریں مہاجبین کی طرف کی جو غصے سے ایلف کو گھور رہی تھی. رخ پہلے تیری شادی اس ایلیکس کے بچے سے کرا دیتی ہوں، مہاجبین نے کہہ کے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. کیلین اور زارا ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں. یوں ہی ہنستے مسکراتے خوشیاں بانٹتے یہ رات بھی بالآخر اپنے اختتام کو جا پہنچی. وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا. دفتن کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے رومیسا کھڑی تھی جو اب قدرے بہتر حالت میں نظر آ رہی تھی. وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی. کس کی اجازت سے تم اندر آئی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا. ایک وقت تھا جب مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ بے تاثر چہرے سے بولی، مگر آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں. اسامہ نے نظریں چرا لیں. اب وہ وقت نہیں رہا. ہاں، کیونکہ اب تم وہ نہیں رہے. تمہیں کیا لگتا ہے سامی، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد تم خوش رہ لو گے؟ کبھی نہیں. وہ غرائی. بکواس بند کرو اپنی، وہ اکتا کے بولا. پتہ ہے ایم جے ٹھیک کہتی ہے، کسی کی خوشیوں کی قبر پہ اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی. مجھے لگا میں غلط تھی.
جو یہ جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ تم شادی شدہ ہو. پر نہیں، اس میں صرف میری غلطی نہیں تھی. وہ رکی اور اسامہ کی نظروں میں دیکھا. اس میں تم بھی برابر کے شریک تھے. تم جانتے تھے میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، مگر تم نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بتایا، مجھے اپنے قریب آنے دیا. تم نے مجھے تب بتایا جب ہم منگنی کرنے جا رہے تھے. تم میری وجہ سے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ تم اس سے خود تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے. پھر صرف مجھے سزا کیوں؟ اگر غلط میں ہوں تو تم بھی تو قصوروار ہو. پھر یہ ناانصافی کیوں؟ وہ خاموش ہوئی. اسامہ ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ پہلے ہی ماہین کی طرف سے پریشان تھا اور اب یہ رمیسا. جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس سب کے بعد میرا مکافات عمل پر ایمان اور مضبوط ہو گیا. مجھے یقین ہے دیر سے صحیح، مگر وہ تکلیف اور اذیت تم بھی اٹھاؤ گے جو آج میں اٹھا رہی ہوں، کیونکہ تم نے صرف اپنی بیوی کا نہیں میرا بھی دل توڑا ہے. وہ کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی. اسامہ ابھی بھی خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. وہ ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈال کر آفس سے باہر نکل گئی. اسامہ بھی سر جھٹکتا ایک بار پھر کام میں مشغول ہو گیا. وہ بیڈ پہ بیٹھی موبائل پہ گھر والوں کی تصاویر دیکھ رہی تھی جب سلمہ بیگم کے گلے میں ہاتھ ڈالے اسامہ کی 8 سال پرانی تصویر اس کی نظروں کے سامنے آ رکی. اس کے ساتھ ہی ماضی کا وہ دن ذہن کے پردے پہ آ ٹھہرا. میں اس بچی سے شادی نہیں کر سکتا. آپ بابا سائیں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ اسامہ سلمہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، جو الماری میں اپنے اور صدیق صاحب کے کپڑے رکھ رہی تھیں. میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ شاہ بی بی اور تمہارے بابا سائیں کا حکم ہے. وہ کپڑے رکھ کے اس کے پاس چلی آئیں اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھا دیا. کیا بلی کا بکرا بنانے کے لیے میں ہی ملا ہوں جو اس مہاجبین کو زبردستی میرے گلے میں ڈال رہے ہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا. آہستہ اسامہ، کوئی سن لے گا. وہ دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس کے اس پار 12 سالہ مہاجبین اپنے ہاتھ میں گڑیا لیے سہمی ہوئی کھڑی تھی. یہاں سے گزرتے ہوئے وہ اپنا نام سن کے یہیں رک گئی تھی. تو سن لے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا جو اس مہاجبین کی ذمہ داری اٹھاتا رہوں. وہ ایک بار پھر چلا اٹھا. تمہارے بابا سائیں نے تمہیں جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی ہے، ورنہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی انہیں سمجھانے کی. وہ بے بسی سے بولی. وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اپنے بیٹے سے زیادہ انہیں اپنی بھانجی عزیز ہے. وہ غصے سے کہتا کھڑا ہو گیا. سلمہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا. اچھا میری بات سنو، صرف نکاح کی تو بات ہے، اس کے بعد تو تم ویسے بھی باہر چلے جاؤ گے، پھر وہاں جس کے ساتھ چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لینا. سلمہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی. باہر کھڑی مہاجبین کو اس وقت یہ باتیں سمجھ میں تو نہیں آئیں، مگر ذہن کے پردے پہ کہیں رقم ضرور ہو گئی تھی. وہ دروازے سے ہٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. اس کے ساتھ ہی وہ ماضی کے اس منظر سے باہر نکل آئی. آپ میری زندگی سے چلے بھی جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں. وہ بڑبڑائی. بیڈ سے اٹھ کے باہر چلی گئی جہاں زارا اور الف کھڑی سیلفی لینے میں مصروف تھیں. کیا ہوا امی جان، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ عزام علایا بیگم کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، جو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں. کچھ نہیں، بس سلمہ کی باتیں اکثر پریشان کر دیتی ہیں. وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی. او ہو امی جان، آپ کیوں چچی جان کی باتوں کو دل پہ لے لیتی ہیں؟ ان کی تو عادت ہے. وہ ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے بولا. میں بس اور نہیں کسی کی باتیں سن سکتی. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا. یا تو تم شادی کر لو یا پھر میں یہ سوچ لوں گی کہ میرا کوئی بیٹا ہی نہیں. علایا بیگم غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. لیکن امی جان، اس نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئیں. عزام بے بسی سے انہیں جاتے دیکھ کر خود بھی اٹھ کے گھر سے باہر نکل گیا. بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب اس نے پاکستان واپس لوٹ جانا تھا. بہت سی یادیں اور خوشیاں سمیٹ کر وہ اب اپنی زندگی اپنے ملک کی جانب لوٹ رہی تھی جہاں اس کے اپنے اس کے انتظار میں تھے. میں تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، وہ کیلین کے گلے لگتے ہوئے بولی. اس وقت وہ سب ایئرپورٹ پر کھڑے تھے. آج صرف مہاجبین کی فلائٹ تھی. زارا اور الف کو کل کی فلائٹ سے روانہ ہونا تھا.
ہم بھی تمہیں بہت مس کریں گے اور وہاں جا کے بھی رابطے میں رہنا، کیلین اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور ہمیں اپنی شادی میں بلانا مت بھولنا، ایلف نے پھر سے چھڑا۔ مہاجبین اسے گھوری سے نوازتی زارا کی جانب مڑی۔ اپنا خیال رکھنا ایم جے، جو بھی فیصلہ ہو ہمت نہیں ہارنا، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ زارا نے اس کی ہمت بڑھائی۔ مہاجبین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں اچانک نمی در آئی تھی۔ اوئے چڑیل، رونے کا سین نہیں چلے گا، ہم سب جلد پاکستان آئیں گے، بلکہ سال میں ایک بار تو سب ساتھ جمع ہوا کریں گے۔ ایلیکس کی بات پہ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ آج حادثاتی طور پہ تمہاری شکل کے ساتھ ساتھ تمہاری باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ مہاجبین کی بات پہ وہ سب ہنس دیے، جبکہ ایلیکس منہ بنا کے بولا، چڑیل کی چڑیل ہی رہنا۔ وہ مسکرا دی۔ فلائٹ کی بورڈنگ اناؤنسمنٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر سب سے مل کے اندر کی جانب بڑھ گئی، یہ جانے بغیر کہ ایک نیا سفر اور اس کا ہم سفر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ امی جان جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے، عزام علایا بیگم کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ وہ مہاجبین کو لینے ایئرپورٹ جا رہا تھا، مگر علایا بیگم کے کہنے پر رک کے ان کا انتظار کرنے لگا، جو ہاتھ میں ٹفن لیے کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ رہی تھی۔ یہ لو، اس میں سینڈوچ ہے، یہ مہاجبین کو دینا، وہ راستے میں کھا لے گی۔ وہ ٹفن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ گھر ہی آ رہی ہے، آپ نے اسے جو کھلانا ہوگا گھر آنے پہ کھلا پلا لیجئے گا۔ عزام نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تب تک وہ بھوکی رہے گی؟ شرافت سے اسے لے کے جاؤ اور گاڑی میں دے دینا، علایا بیگم گھورتے ہوئے بولی۔ اف، اچھا ٹھیک ہے، دیں، وہ ہار مانتا ہوا بولا۔ علایا بیگم مسکرا دی اور ٹفن اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب چلتا ہوں، چچا جان انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ کے باہر نکل گیا، جہاں صدیق صاحب پہلے ہی اس کا گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا عزام اور صدیق صاحب پر پڑی، جو گاڑی کے ساتھ کھڑے اس کے انتظار میں تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ عزام مسکرا کے اس کے سلام کا جواب دیتا اس کا سامان ڈگی میں رکھنے لگا۔ بالکل ٹھیک، اور آپ کمزور لگ رہے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ بس بیٹا، ہماری عمر ہو گئی ہے، اسی کا اثر ہے۔ ارے ابھی کہاں، ابھی تو آپ جوان ہیں، اس نے مسکرا کے کہا، اور ایک نظر عزام کو دیکھا جو اب اس کا سامان رکھ کر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ چلو، گھر پہ سب انتظار کر رہے ہیں، تمہاری بڑی مامی نے راستے کے لیے سینڈوچ بھی ساتھ بھیجے ہیں، وہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ واہ، ورلڈ بیسٹ مامی، کہاں ہے سینڈوچ؟ اس نے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے سوالیہ نظروں سے عزام کو دیکھا، جو ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ لو، عزام نے آگے رکھا ٹفن اٹھا کے اسے پکڑایا اور گاڑی کو اسٹارٹ کر کے گھر کے راستے پہ ڈال دیا۔ اب گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا موبائل ہاتھ میں پکڑے مسلسل کال ملانے میں مصروف تھا، مگر دوسری طرف سے نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل ٹیبل پہ پٹک دیا۔ آخر اس لڑکی کا فون مسلسل بند کیوں جا رہا ہے؟ اسامہ غصے سے بڑبڑایا۔ شٹ شٹ شٹ، میں تو اس کے گھر کے بارے میں بھی نہیں جانتا، کیا کروں، کیسے معلوم کروں؟ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ سوائے نام اور فون نمبر کے کچھ بھی تو نہیں معلوم تھا اسے۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تم کہیں بھی چھپ جاؤ ماہین، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تم مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو؟ وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوا اور اٹھ کر آفس کی وال مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا، جس کے پار ایک جگمگاتا شہر آباد تھا۔ انا جب حد سے زیادہ ہو تو پھر کیوں نہ تماشا ہو۔ پتہ ہے نانی جان، میں وہاں اسامہ سے بھی ملی، پر مجھے ذرا بھی انہیں دیکھ کے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ دکھ ہی ہوا۔ وہ شاہ بی بی کے کمرے میں موجود ان کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ گھر آ کر سب سے ملنے کے بعد وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلی آئی تھی، اور اب 15 منٹ سے ان کے سرہانے بیٹھی مسلسل بولے چلے جا رہی تھی۔ جانتی ہیں کیوں؟ اوہو، میں بھی نہ،
آپ کیسے جانتی ہوں گی؟ میں بتاتی ہوں۔ اسامہ نے وہاں منگنی کر لی۔ ہر وقت وہ اور رمیسا ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے شاہ بی بی کو دیکھا، جو خاموش لیٹی اسے دیکھ رہی تھی، مگر بولتی آنکھیں افسردہ تھیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو اپنا غم بھی مسکرا کے بتایا کرتی تھی۔ اگر یہ سب میں نے کیا ہوتا نا نانی جان، تو تب میرے ساتھ کیا ہوتا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی جواب نہیں ملے گا۔ فالج کے اٹیک نے ان کا منہ تک ٹھہرا دیا تھا، جس کے باعث گھر والے ان کی آواز تک سننے سے محروم ہو گئے تھے۔ اگر میں کسی اور کے ساتھ افیئر چلاتی تو تب اسامہ مجھے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے، مگر انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ مرد ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کون کیا کر سکتا ہے؟ دروازے سے آتی آواز پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ علایا مامی کھڑی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہوئے انہوں نے اس کا آخری جملہ سن لیا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھی، کیا ہوا؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ علایا بیگم نے پھر پوچھا۔ مہاجبین جو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ شاید علایا مامی نے سب سن لیا، ان کے دوبارہ پوچھے جانے والے سوال پہ پرسکون ہو گئی۔ کچھ نہیں مامی جان، ویسے ہی نانی جان کو پیرس اور اس کے لوگوں کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ وہاں کیسے رہتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی۔ اس کی بات میں چھپے مطلب کو شاید صرف شاہ بی بی ہی سمجھ سکی۔ اچھا، ویسے میں تمہیں یہ تصویر دکھانے آئی تھی، ذرا بتاؤ تو یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے خود بھی بیڈ پہ آ بیٹھی اور تصویر مہاجبین کی طرف بڑھائی۔ کون ہے یہ؟ وہ تصویر میں موجود اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ افروز باجی کی بیٹی ہے، میں نے اسے عزام کے لیے پسند کیا ہے، وہ مسکرا کے بولی، جبکہ مہاجبین مسکرا بھی نہ سکی۔ دل میں کہیں ایک ٹیس سی اٹھی۔ بہت اچھی ہے، عزی کو پسند ہے؟ اس نے تصویر پہ نظریں جمائے ہی پوچھا۔ اس نے فیصلہ مجھ پہ چھوڑا ہوا ہے، جس سے چاہے کر دوں، اس لیے مجھے جو پسند ہوگی اسے بھی پسند آ جائے گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خوشی چہرے سے ہی چھلک رہی تھی۔ بالآخر عزام کو دی گئی دھمکی جو کام آ گئی تھی، یعنی عزی یہ شادی علایا مامی کی خوشی کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس نے تصویر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسے علایا بیگم کی بات سے اندازہ لگانے میں ذرا دیر نہ لگی، کیونکہ مہاجبین جانتی تھی وہ اسامہ نہیں ہے جس کے لیے اپنی خوشیاں اور خواہشات عزیز ہوں، وہ عزام ہے جو دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں اور خواہشات کا گلا گھونٹنا جانتا ہے۔ امی جان، وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ عزام بھی علایا بیگم کو آواز دیتا شاہ بی بی کے کمرے میں چلا آیا۔ امی جان آپ یہاں ہیں، میں آپ کو باہر ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عزام نے ایک نظر مہاجبین پر ڈال کر علایا بیگم سے کہا۔ تو ہر جگہ ڈھونڈنے کے بجائے سیدھا یہیں آ جاتے، وہ اس کا کان کھینچتے ہوئے بولی۔ مجھے بعد میں مار لیجئے گا، لیکن پہلے میرے کپڑے نکال دیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس نے کان چھڑواتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو نکالتی ہوں تمہارے کپڑے، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ تبھی مہاجبین نے تصویر ان کی طرف واپس بڑھا دی۔ یہ لیں مامی جان، لڑکی واقعی بہت پیاری ہے، عزی کے ساتھ اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، اس نے یہ کہہ کے عزام کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہاجبین کی بات پر وہ بے تاثر چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ علایا بیگم بھی تصویر لے کر اس کے پیچھے چل دیں۔ چاہے جانے کا احساس بہت پیارا ہوتا ہے نانی جان۔ اس نے شاہ بی بی کو دیکھا جو کب سے خاموش لیٹی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلے اس شخص سے آپ کو محبت نہ ہو، مگر جب اس ہی شخص کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھو تو دل میں کہیں دور ایک ٹیس سی اٹھتی ہے، دل میں یہ خوف سا آ جاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کیا وہ شخص ہمیں یاد رکھے گا یا بھول جائے گا۔ وہ کہہ کے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا اب میں نے بہت کان کھا لیا آپ کے، اب آپ آرام کریں، میں بھی اپنے کمرے میں جاتی ہوں، مہاجبین کہہ کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اور کیا شادی کے بعد بھی عزی میرا ایسے ہی خیال رکھیں گے یا ایک بار پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کا ایک کونا نم ہوا۔ وہ انہی باتوں کو سوچتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس چھت پر کھڑا تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔
نیند کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رات کی تاریکی میں بھی ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اپنے سگریٹ پینے میں لگا رہا۔ میں آپ کو کبھی بھول نہیں سکتا ماہین، آپ سے محبت کی ہے میں نے، یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے جو بدل جائے۔ سگریٹ کا کش لیتا وہ مہجبین کے تصور سے مخاطب ہوا۔ بھلے ہی میری زندگی میں کوئی بھی شامل ہو جائے، مگر ازل سے یہ دل صرف آپ کے لیے دھڑکا ہے اور ابد تک آپ کے لیے ہی دھڑکتا رہے گا۔ سگریٹ سے اڑتے دھوئیں میں اسے مہجبین کا عکس نظر آنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عکس ہوا میں غائب ہو گیا۔ اگر امی جان نے دھمکی نہ دی ہوتی تو میں کبھی شادی کے لیے رضامند نہ ہوتا۔ آخر میں کسی کو دے ہی کیا سکتا ہوں، میرا سب کچھ تو آپ کے پاس ہے۔ تیسری سگریٹ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے آخر کا بچا ہوا حصہ نیچے پھینک کر پیر سے مسل دیا۔ ٹھنڈ کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرتا جانے کے لیے مڑا، تبھی سیڑھیاں چڑھتی مہجبین اسے اوپر آتی دکھائی دی۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ عزام نے اس کے قریب پہنچنے پہ پوچھا۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، وہ روکھے لہجے میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ تبھی ایک بار پھر اسے عزام کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں آپ میری پابند نہیں، مگر میں کچھ وقت کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ مہجبین اس کی بات کاٹ کے بولی۔ صاف واضح تھا وہ عزام کو جانے کا کہہ رہی تھی۔ عزام بھی پھر کچھ بولے بنا ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے عزی سے ایسے بات کرنے کی؟ آخر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ اپنی پشت پر اس کے جاتے قدموں کی آواز سن کے افسردگی سے بڑبڑائی۔ وہیں چھت پر لگے گلاب کے پھول دلچسپی سے اس کی بڑبڑاہٹ کو سننے لگے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی شاہ ولا میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ علایا بیگم اور سلمہ بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ مناب بھی ان کے ساتھ کھڑی مدد کروا رہی تھی۔ وہیں عزام صدیق صاحب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ملک کے حالات پہ بحث کر رہا تھا۔ تبھی سفید شلوار قمیض کے ساتھ گلے میں دوپٹہ ڈالے مہجبین اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی، نیند سے بھری آنکھیں جو اس کے ابھی ابھی اٹھنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ السلام علیکم، وہ جمائی روکتے ہوئے بولی۔ عزام اسے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گیا میرا بچہ، وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ جی مامو جان، پر ابھی بھی نیند آ رہی ہے، وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی اور سر ٹیبل پہ رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ صدیق صاحب اس کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے مسکرانے لگے کہ اچانک باہر کے دروازے سے بیل بجنے کی آواز آئی۔ میں دیکھتا ہوں چچا جان، عزام کہہ کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ لیے واپس چلا آیا۔ یہ کیا ہے عزام؟ وہ لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ یہ پیرس سے آیا ہے، اور ان الفاظ پہ مہجبین کرنٹ کھا کر تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ اس نے ایک نظر لفافے کو دیکھا، جاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ دکھاؤ مجھے، صدیق صاحب نے لفافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عزام نے ایک نظر مہجبین کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ لفافے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے لفافہ صدیق صاحب کو تھما دیا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ وہ پیپرز نکالتے ہوئے بولے۔ ساتھ میں ایک لیٹر بھی موجود تھا۔ وہ کھول کے پڑھنے لگے۔ مہجبین خاموش ہی رہی۔ سلمہ، سلمہ، وہ ایک دم دھاڑ اٹھے۔ ان کی دھاڑ پہ وہ تینوں کچن سے باہر نکل آئیں۔ عزام اور مہجبین بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو یہ کیا کیا تمہارے بیٹے نے، مجھے اپنی مرحوم بہن کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ وہ پیپر سلمہ بیگم کے سامنے پھینکتے ہوئے چلائے۔ انہوں نے فوراً پیپرز کو اٹھا کے دیکھا۔ یہ تو سلمہ بیگم سے بولنا مشکل ہو گیا۔ علایا بیگم نے فوراً ان کے ہاتھ سے پیپرز کو لے کر پڑھا۔ ہاں، آپ کے بیٹے نے مہجبین کو طلاق دے دی، اور اس لیٹر میں آپ کے بیٹے نے صاف لکھا ہے کہ وہ یہ زبردستی کا رشتہ آج ختم کر رہا ہے، مہجبین کو طلاق دے رہا ہے۔
وہ اپنے ہاتھ میں موجود لیٹر کو ان کے سامنے لہراتے ہوئے بولے۔ عزام نے فوراً مہاجبین کو دیکھا جو ابھی بھی بے تاثر چہرے سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا رابعہ کو؟ کیا کہوں گا کہ میں اس کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا؟ وہ بے بسی سے کہتے ایک دم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھانستے چلے گئے۔ عزام اور مناب فوراً ان کی جانب بڑھے۔ بابا سائیں، مناب رونے لگی، چچا جان خود کو سنبھالیں۔ عزام صدیق صاحب کو سہارا دیتا ان کے کمرے میں لے گیا۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ اب صرف مہاجبین تھی جو وہاں اکیلی کھڑی تھی۔ وہ مرے قدموں سے آگے بڑھتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پہ چلی گئی۔ چچا جان آپ آرام کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عزام انہیں بیڈ پہ لٹاتا ہوا بولا۔ آپ سب بھی جا کے اپنا کام کریں، اب جو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتے۔ وہ مناب اور علایا بیگم کو دیکھتا ہوا بولا۔ سلمہ بیگم وہیں ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ چچی جان، آپ چچا جان کو دیکھیں، میں ذرا ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر کے ہمراہ واپس کمرے میں آیا۔ اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بولا، ویسے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مگر کوشش کریں کہ انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس عمر میں ذہنی دباؤ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر، ہم خیال رکھیں گے، عزام نے سلمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو فوراً نظریں چرا گئیں۔ ڈاکٹر نے ایک دو اور ہدایات کے ساتھ دوا کا پرچہ عزام کی طرف بڑھایا اور اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمہ بیگم بھی سر جھکا کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ صدیق صاحب کا سامنا کر سکیں۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ وہ چھت پہ کھڑی گلاب کے پھولوں کو پانی دے رہی تھی جب اپنے پیچھے سے اسے عزام کی آواز سنائی دی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ مہاجبین نے مڑے بغیر ہی جواب دیا۔ عزام سمجھ گیا کہ اب وہ اس کی چھوٹی سی ماہین نہیں رہی جسے ازی کی ضرورت ہو۔ اس ماہین کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا جب اسے اپنے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں اسامہ سے ملی تھی پیرس میں، اور پھر وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ عزام بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہین، آپ نے بتایا کیوں نہیں اسے کہ آپ ہی مہاجبین ہو اور وہ آپ سے محبت؟ میں کیوں بتاتی؟ اور کوئی محبت نہیں، ویسے بھی یہ میرا معاملہ ہے، آپ کے علم میں جو ہونا چاہیے وہ میں نے بتا دیا۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ اف، محبوب کی بے رخی، مگر وہ محب ہی کیا جو ہنس کے محبوب کی بے رخی نہ سہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ تو کر لو۔ عزام نے بات ہی بدل دی۔ وہ تو ویسے بھی مہاجبین کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیتا تھا، تو پھر اب کیوں نہ دیتا؟ میں کر لوں گی جب بھوک لگے گی۔ پھر وہی بے رخی، طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ مہاجبین نے جھنجھلا کے اسے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد وہ عزام کا بدلا ہوا روپ دیکھے، اس لیے شادی سے پہلے ہی خود اس کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، عزام نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ اب کے مہاجبین بھی خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے چل دی۔ سر، ہم نے اچھے سے معلوم کیا ہے، یہ نمبر ماہین نامی لڑکی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی زارا نامی لڑکی کے نام سے رجسٹرڈ تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھے اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور اپنے سامنے کھڑے سیکرٹری کو دیکھا جو ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ آخر تم لوگوں سے ایک کام نہیں ہوا، تم ایک لڑکی کا پتہ نہیں کروا سکے۔ سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس زارا نامی لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کچھ پتہ چل جائے۔ وہ اسامہ کے غصے کو دیکھ کے فوراً بولا، کیا پتہ وہ ابھی اسے نوکری سے نکال دے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اور جیسے ہی کوئی خبر ملے فوراً بتانا، اس نے کہہ کے سامنے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ دماغ کھول رہا تھا، ہر جگہ سے ناکامی اس کی انا کو ضربیں لگا رہی تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈ کے ہی رہوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس نے سوچتے ہوئے ہاتھ میں موجود گلاس زمین پہ دے مارا۔ پورا لاؤنج کانچ کے ٹوٹنے کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔
صبح سے رات ہونے کو آئی تھی مگر کسی نے آپس میں بات تک نہیں کی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپائے چھپائے پھر رہا تھا۔ شاہ ولا میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایسے میں علایا بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں غرق تھیں جب مناب دروازے پہ دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی جان، آؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ انہوں نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بابا سائیں آپ کو شاہ بی بی کے کمرے میں بلا رہے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ وہیں کھڑے کھڑے بولی۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ مناب سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتی ہوئی دوپٹہ درست کرتی خود بھی باہر نکل آئی۔ لاؤنج سے گزرتے ان کی نظر کچن کی جانب اٹھی جہاں مناب اور سلمہ بیگم کام کر رہی تھیں۔ وہ نظر ہٹا کر شاہ بی بی کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دروازے تک پہنچ کر انہوں نے دستک دی اور اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے ہی بیڈ پہ شاہ بی بی لیٹی تھیں۔ ان کے بیڈ کے سامنے کرسی لگائے صدیق صاحب اور عزام بھی بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئیں۔ آپ نے بلایا تھا بھائی؟ جی بھابھی، ہمیں آپ سے اور عزام سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی بھائی بولیں، کیا بات ہے؟ علایا بیگم نے کچھ الجھ کے عزام کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بھابھی، ہمیں آج احساس ہو رہا ہے کہ اسامہ اور مہاجبین کا نکاح کر کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، مگر جو ہو گیا اسے ہم بدل تو نہیں سکتے، لیکن اسے سدھارنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ سر جھکا کے بول رہے تھے جیسے جو کچھ بھی ہوا ہو اس کے قصوروار صرف وہ ہوں۔ بھابھی، ہم چاہتے ہیں کہ… وہ رکے اور چہرہ موڑ کے خاموش لیٹی شاہ بی بی کو دیکھا جو حوصلہ دیتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں بلا جھجک بولیں۔ علایا بیگم انہیں بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ ان کی چھٹی حس انہیں کچھ اشارے دے رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہاجبین اور عزام کا نکاح کر دیا جائے، اگر آپ دونوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ صدیق صاحب دونوں کو اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب کوئی بھی زبردستی لیا گیا فیصلہ کسی کی زندگی خراب کرے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، علایا بیگم فوراً بولی، جس پہ عزام حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کل تک وہ افروز کی بیٹی سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی اور آج وہ مہاجبین کے لیے راضی تھی۔ اور عزام تمہیں؟ صدیق صاحب کے پوچھنے پہ اس نے چونک کے انہیں دیکھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، پر آپ مہاجبین سے پوچھ لیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر اسے زبردستی کے رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ سر جھکا کے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم مہاجبین کو بھی بلا کے پوچھ لیتے ہیں ابھی، صدیق صاحب نے کہتے ہی مناب کو آواز دی جو ان کی آواز پہ فوراً حاضر ہو گئی۔ جی بابا سائیں۔ بیٹا جاؤ، جا کے مہاجبین کو بلا کے لے کے آؤ۔ جی ٹھیک ہے، وہ تابع داری سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی مہاجبین چلی آئی۔ جی مامو جان، آپ نے بلایا؟ وہ دروازے پہ رک کے ادب سے گویا ہوئی۔ ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ مہاجبین سر جھکائے بیڈ کے دوسرے کونے پہ جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عزام اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹا، ابھی جو کچھ بھی ہوا اسے ہم بدل نہیں سکتے، مگر ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے، ہم آپ کی شادی عزام سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ صدیق صاحب کی بات سنتے ہی مہاجبین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر ایک الجھن بھری نظر علایا بیگم پہ ڈالی جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ بولو بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ مہاجبین نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولی، نہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اس کے جواب پہ علایا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ صدیق صاحب کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آپ کے پاس سوچنے کے لیے کل صبح تک کا وقت ہے، اگر آپ کی ہاں ہوئی تو ہم کل شام آپ کا نکاح عزام سے کروا دیں گے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ جس سے کہو گی اس کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ صدیق صاحب حتمی لہجے میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مہاجبین نے ایک نظر شاہ بی بی کو دیکھا جو اس کے انکار پہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ فوراً نظریں چراتی باہر نکل گئی۔
علایا بیگم وہیں بیٹھی پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی افق پہ نظر آتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ بی بی کے کمرے سے نکل کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل تھا کہ دھاڑے مار مار کے رونے کو چاہ رہا تھا۔ اب مجھ پہ ترس کھایا جا رہا ہے۔ کل تک ان کی شادی افروز کی بیٹی سے کرنا چاہ رہے تھے، اور آج مجھے طلاق ہو گئی تو اب مجھے زبردستی ازی کے سر پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود ترسی سے سوچنے لگی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا۔ دروازے پہ علایا مامی کھڑی تھیں۔ آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں، مہاجبین نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی آئیں، اس کے کہتے ہی علایا بیگم صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ مہاجبین بھی ان کے سامنے جا بیٹھی۔ کیا بات ہے ممی جان؟ وہ متفکر سی انہیں دیکھنے لگی۔ تم عزام سے بدلہ کیوں لے رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ جی میں سمجھی نہیں، مہاجبین الجھی۔ میں عزام کے لیے افروز کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو نا؟ علایا بیگم بغور اسے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مہاجبین خاموش ہو گئی، پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے بولی، نہیں، میں بھلا کس بات کا بدلہ لوں گی؟ میرا حق ہی کیا ہے؟ کوئی وعدہ تو نہیں کیا، نہ کوئی عہد و پیمان باندھے تھے۔ وہ ایک آزاد انسان ہیں۔ جو باتیں کبھی بھول کر بھی ان کے درمیان نہیں آئی تھیں، آج وہی زیر بحث بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے عزام تمہارے ساتھ ساتھ رہا، تم انجانے میں ہی صحیح، پر اس پہ صرف اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ اس لیے جب میں نے شادی کی بات کی تو تمہیں اچھا نہیں لگا، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اب تم انکار کر رہی ہو۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جس سے چاہے ان کی شادی کر دیں، بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ مہاجبین کے چہرے پہ ناگواری اتر آئی، جیسے اسے علایا مامی کی بات پسند نہ آئی ہو۔ عورت کبھی اپنے شوہر یا محبوب کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھنا تو دور، اس کے ساتھ نام لیے جانا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ مسکرائیں، اور یہی مسکراہٹ مہاجبین کو اندر تک جلا گئی۔ نہ وہ میرے شوہر ہیں اور نہ محبوب، ہاں، پر تم یہ اچھے سے جانتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ علایا بیگم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا سمجھنا نہیں چاہ رہی؟ مہاجبین خاموش ہی رہی۔ دیکھو بیٹا، میری دھمکی پہ وہ شادی کے لیے راضی ہوا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی کوئی میرے بیٹے پہ انگلی اٹھا کر یہ کہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، تبھی اس نے شادی نہیں کی۔ یا پھر سلمہ ہی کبھی تم دونوں کے ساتھ رہنے پہ کوئی سوال کھڑا کر دیتی، جس سے تمہارا اور اسامہ کا رشتہ خراب ہوتا۔ بس یہی سوچ کے میں نے عزام کی شادی کرنے کی بات کی تھی۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ مہاجبین سر جھکائے سنتی رہی۔ لیکن اب جب وہ زبردستی کا رشتہ خود ہی ختم ہو گیا، تو اب میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروں گی جو اس کی محبت ہے۔ تم پہ کوئی ترس نہیں کھا رہا۔ میں یہ سب اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ علایا بیگم کی آخری بات پہ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ اور مجھے کل صبح اپنی بیٹی کا جواب ہاں میں چاہیے، اور مجھے یقین ہے وہ میرا اتنا مان تو رکھے گی۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپک کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہاجبین وہیں بیٹھی بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ سب مجھ پہ ترس نہیں کھا رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ مہاجبین کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں کہ سامنے سے عزام چلا آیا۔ امی جان، آپ نے… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، پر وہ جانتی تھیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ جب میرا بیٹا میری پسند کی لڑکی کو بیوی بنانے پہ راضی ہو سکتا ہے، تو کیا میں اس کی پسند کی لڑکی کو اپنی بہو بنانے پہ راضی نہیں ہو سکتی؟ اور پھر مہاجبین تو میری اپنی بیٹی ہے۔ وہ مسکرا کے بولی۔ عزام بھی مسکرا دیا۔ شکریہ امی جان۔ خوش رہو۔ وہ اس کا ہاتھ چوم کے آگے بڑھ گئی۔ عزام نے ایک نظر مہاجبین کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی اور پھر خود بھی مڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ شاہ ولا میں ہلچل سی مچ اٹھی تھی۔
علایا بیگم نے صبح سے ہی نکاح کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہیں پورا یقین تھا کہ مہاجبین کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی سلمیٰ بیگم کو اب ایک نئے مسئلے نے آن گھیرا تھا، جس کے لیے وہ فجر سے صدیق صاحب سے الجھ رہی تھیں۔ اب آپ اس کا عزام سے نکاح کر رہے ہیں، کیا کہیں گے لوگ؟ ایک بھائی نے طلاق دے دی تو دوسرے نے شادی کر لی، لوگ تھو تھو کریں گے ہم پہ۔ وہ جھنجھلا کے بولی، آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا تھا۔ ویسے بھی اسامہ اور مہاجبین کے نکاح کے بارے میں گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے ٹیبل پہ پڑا اخبار اٹھایا اور صوفے پہ بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ نہیں، اگر ہم باہر مہاجبین کا رشتہ کرتے تو انہیں اسامہ کے نکاح کے بارے میں بتانا پڑتا، پھر کیا کہتے ہم؟ کیوں ہمارے ہی بیٹے نے اسے طلاق دے دی؟ ان کی بات کاٹ کر صدیق صاحب سختی سے بولے۔ سلمیٰ بیگم غصے سے بیڈ سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ علایا بیگم کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری کر سکیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ کے خود بھی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ سبھی خاموشی سے ناشتہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ مہاجبین، بیٹا کیا سوچا آپ نے؟ صدیق صاحب نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ مہاجبین کا سلائس اٹھاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ جی ماموں جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو آپ کو بہتر لگے، اس نے کہہ کے ایک نظر عزام کو دیکھا جو لاپرواہ بنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ علایا بیگم اس کا جواب سن کے خوشی سے کھل اٹھی۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، مجھے یقین ہے اب کی بار ہمارا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ صدیق صاحب بھی فوراً مسکرا کے بولے۔ تو پھر میں نکاح کی تیاری شروع کر دوں؟ علایا بیگم صدیق صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یوں تو وہ صبح سے ہی آدھے سے زیادہ کام تو نمٹا ہی چکی تھی، مگر پوچھنا ضروری سمجھا۔ ہاں کیوں نہیں، عصر کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوگا اور اگلے ہفتے ولیمہ کر دیں گے تاکہ سارے خاندان کو ان کی شادی کی خبر ہو جائے۔ جی بہتر، علایا بیگم مسکرائیں، جبکہ مہاجبین نے جھینپ کے سر نیچے جھکا لیا۔ مناب نے شرارت سے اسے کوہنی ماری۔ کیا ہے؟ مہاجبین نے گھورا، پھر صدیق صاحب کو دیکھا جو ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب ہی کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی سوائے سلمیٰ بیگم کے، جو اندر ہی اندر تل ملاتی ہوئی اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا جب سیکرٹری اجازت لیتا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ اسامہ لیپ ٹاپ پہ نظر جمائے ہی گویا ہوا۔ نہیں سر، کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ پتہ چلا آپ تک خبر پہنچ جائے گی۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا سر جھکا کے بولا۔ ٹھیک ہے، پر جلد از جلد یہ کام ہونا چاہیے۔ اب جاؤ اور جلدی کوئی اچھی خبر دو۔ جی سر، اس کے کہتے ہی سیکرٹری باہر نکل گیا۔ اسامہ کام چھوڑ کر کرسی سے ٹیک لگاتا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں گھر پہ کیا ہو رہا ہوگا۔ بابا سائیں اب تو مجھے ضرور جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ تبھی مہاجبین کے الفاظ کانوں میں گونج گئے۔ آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ بالآخر اب اس کا انتظار ختم ہو ہی گیا ہوگا۔ ویسے اب شاید بابا سائیں اس کی شادی عزام سے کروا دیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی سی مہاجبین کا دھندلا سا عکس لہرایا۔ بیچارہ عزام، اب میرے گلے کا گھنٹا وہ باندھے گا، اس نے ہمدردی سے سوچا اور دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ ہی دیکھو نا باہر جا کر کیا ہو رہا ہے۔ وہ لال جوڑے میں ہلکے سے میک اپ اور جیولری کے ساتھ دلہن بنی ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی مناب کو باتھ روم سے باہر نکلتے دیکھ کے فوراً بولی۔ بے صبری لڑکی، اتنی جلدی ہے تمہیں؟ مناب نے شرارت سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کب سے میں یہ بھاری جوڑا پہنے بیٹھی ہوں، اب سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس نے بیچارگی سی شکل بنائی اور مناب ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ باہر لاؤنج میں مولوی صاحب بھی آ گئے تھے۔ صدیق صاحب نے اپنے کچھ دوستوں کو بطور گواہ بلا لیا تھا۔ ابھی وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔
جب مناب نے دیوار کی اوڑ سے لاؤنج میں جھانکا۔ سامنے صوفے پہ بیٹھے مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ وہ واپس پلٹ کے کمرے میں چلی آئی۔ تم کہاں اسے چھوڑ کے چلی گئی تھیں؟ اب مہاجبین اکیلی نہیں تھی، لایا بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ میں باہر دیکھنے گئی تھی، بابا سائیں بس اب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس کی بات پہ بیڈ پہ بیٹھی مہاجبین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تبھی صدیق صاحب دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ مہاجبین، بیٹا ادھر سائن کر دو، وہ اس کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ مہاجبین نے ایک نظر نکاح نامے پہ ڈالی اور پین تھام کر سائن کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر لہرا گیا، جب 8 سال پہلے وہ مہاجبین کامران سے مہاجبین اسامہ بنی تھی، اور 8 سال بعد وہ مہاجبین اسامہ سے مہاجبین کامران بنی، اور آج مہاجبین عزام بن گئی۔ اس نے سائن کر کے نم آنکھوں سے صدیق صاحب کو دیکھا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے نکاح نامہ لے کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتی وہ علایا بیگم کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بس بس بچے، میں ہوں نا، دیکھو کتنا خوشی کا موقع ہے اور تم ہو کے آنسو بہا رہی ہو۔ وہ اس سے الگ ہو کے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جاؤ مناب، دیکھو مولوی صاحب اور باقی مہمان چلے گئے تو مہاجبین کو بھی باہر لے جاتے ہیں۔ جی تائی جان۔ مناب اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بس عزام کے ساتھ بٹھا کے 1-2 رسمیں ہوں گی، اس کے بعد تمہاری اس جوڑے سے جان چھوٹ جائے گی، وہ مسکرا کے بولی۔ مہاجبین بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ تبھی مناب واپس چلی آئی۔ تائی جان سب چلے گئے ہیں، اب مہاجبین کو باہر لے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، علایا بیگم نے کہا اور اسے بیڈ سے اٹھنے میں مدد دی، اور مناب کے ساتھ مل کے اسے کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آئی، جہاں عزام سفید شلوار قمیض پہنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ علایا بیگم اور مناب نے مہاجبین کو اس کے برابر میں بٹھا دیا۔ مہاجبین نے ایک چور نظر اس پہ ڈالی جو بظاہر لاپرواہ بنا بیٹھا تھا، لیکن خود کو دیکھتی مہاجبین کی نگاہوں کی چوری اس سے چھپی نہیں تھی۔ عزام دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مناب نے شرارت سے بھویں اچکا کے پوچھا۔ نہیں تو میں کہاں مسکرا رہا ہوں، وہ صاف مکر گیا۔ واہ، ابھی سے مہاجبین کا اثر آ گیا ہے۔ مناب نے ہنستے ہوئے اس کے جھوٹ بولنے پہ چوٹ کی۔ مہاجبین نے جھینپ کے سر جھکا دیا۔ تبھی علایا بیگم کچن سے مٹھائی ہاتھ میں لیے ان کے پاس چلی آئیں۔ سلمہ پہلے تم منہ میٹھا کروا دو، انہوں نے دوسرے صوفے پہ بیٹھی بیزار سی سلمہ بیگم کو مخاطب کیا، جو منہ بنا کے ان کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ مہاجبین اور عزام کو مٹھائی کھلا کے وہ واپس صوفے پہ جا بیٹھی۔ خوشگوار ماحول میں رسموں کی ادائیگی کے بعد علایا بیگم اور مناب مہاجبین کو اس کے کمرے میں لے گئی، جبکہ عزام اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آفس نہ جانے کے باعث اب اسے گھر پہ ہی آفس کا کام نمٹانا تھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ صدیق صاحب شاہ بی بی کے کمرے میں موجود تھے جب علایا بیگم دروازے پہ دستک دیتی اندر چلی آئیں، اور ایک نظر شاہ بی بی پہ ڈالی جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکیں کہ شاہ بی بی جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ جی بھابی، وہ مجھے طلاق کے پیپر چاہیے تھے، صدیق صاحب نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ جی میں ابھی لائی۔ علایا بیگم اس بات میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ پیپرز لیے واپس کمرے میں چلی آئیں۔ یہ رہے پیپرز۔ علایا بیگم نے پیپرز ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کل ہی مہاجبین سے ان پر سائن کروا لیے تھے، مگر گھر کے ماحول کے باعث صدیق صاحب کو دے نہیں سکی تھی۔ عزام نے وکیل کو دکھا دیے تھے نا؟ صدیق صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی عزام نے کل ہی سارا کام کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پیپرز لیے شاہ بی بی کے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے الماری میں رکھا اسامہ کا لیٹر نکالا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ مہاجبین کو طلاق دے کر اس نکاح سے آزاد کر رہا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اسامہ، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ صدیق صاحب نے نفرت بھری نظر طلاق کے پیپرز پر ڈال کر اسے بھی لیٹر کے ساتھ الماری میں رکھ دیا۔ اپنی بھانجی کی دوسری شادی بھی کروا دی، مگر اپنی بیٹی کی پہلی کی بھی فکر نہیں ہے۔
وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹے صدیق صاحب کے کانوں تک بھی بآسانی پہنچ گئی۔ پرسوں بلا لیں اپنی بہن کو، مناب کی شادی کی تاریخ طے کر دیں گے، صدیق صاحب کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، جبکہ سلمہ بیگم الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ اور اسامہ، کیا وہ اپنی بہن کی شادی میں شریک نہیں ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو کچھ کہا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ مہجبین کا نکاح بھی اسی لیے جلدی کروایا ہے کہ گھر میں تناؤ نہ بڑھے، اور اب مناب کی شادی کی وجہ بھی گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا ہی ہے۔ صدیق صاحب کی بات سن کے علایا بیگم غصے سے پیر پٹکتی کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئیں، جبکہ ہاتھ میں پانی کا جگ لیے دروازے کے پاس کھڑی مہجبین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے واٹس ایپ گروپ میں اپنے اور عزام کے نکاح کی تصویریں ڈال دی تھیں، جسے دیکھتے ہی زارا اور ایلف نے خاص طور پہ فون کر کے طلاق کی بات چھپانے پہ اسے خوب سنائی تھی، جبکہ کیلین اور ایلیکس کو نکاح میں نہ بلائے جانے کا دکھ تھا۔ چڑیل، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، ایلیکس نے غصے سے بھرا میسج کیا۔ مہجبین مسکرا دی۔ ہر 2 منٹ کے بعد اس کی طرف سے ایسے ہی میسیجز موصول ہو رہے تھے۔ اچھا غصہ چھوڑو، میری بات سنو، اس نے سنجیدہ ہو کے میسج ٹائپ کیا۔ کیا؟ فوراً سے جواب آیا۔ مجھے رومیسا کا نمبر چاہیے۔ اب تم مجھے کیسے لا کے دیتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس نے میسج سینڈ کر کے موبائل ڈریسنگ ٹیبل میں رکھا اور اپنے بال باندھنے لگی کہ میسج ٹون پھر بج اٹھی۔ کیا کرو گی اس کے نمبر کا؟ وہ سب تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بس جلدی سے میرا کام کر دو۔ اس نے فوراً جواب ٹائپ کیا۔ اوکے، ہو جائے گا چڑیل۔ مہجبین کے میسج پہ اس نے تل ملا کے جواب دیا۔ وہ ہنس دی۔ 1-2 اور باتوں کے بعد اس نے فون واپس ٹیبل پہ رکھا اور پھر سے بال باندھنے لگی۔ آج اس کا ارادہ سمرین اور ادیبہ کے گھر جانے کا تھا، ابھی انہیں خبر دینا جو باقی تھا۔ مارٹن، میرے واپس آتے ہی مجھے ماہین کے بارے میں ساری انفارمیشن اپنے آفس کی ٹیبل پہ چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم نوکری سے فائر۔ وہ بیگ میں کپڑے ڈالتا ساتھ ہی فون پہ سیکرٹری کو دھمکا بھی رہا تھا۔ بزنس میٹنگ کی وجہ سے اسے 1 ہفتے کے لیے استنبول جانا پڑ رہا تھا، جس کے لیے اسے آج ہی نکلنا تھا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ اسپیکر سے سیکرٹری کی آواز ابھری۔ کوشش نہیں، پکا کام ہونا چاہیے، سمجھے؟ جی سر۔ اس کا جواب سنتے ہی اسامہ نے فون کاٹ دیا اور موبائل کو بیڈ کی طرف اچھال کر خود باتھ روم میں گھس گیا۔ ادھر آفس میں بیٹھا سیکرٹری فون کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ یہ پاکستان نہیں ہے جو کسی کا بھی بایو ڈیٹا اٹھا کے دے دیں، نہ ہی میں کسی ایجنسی کا بندہ ہوں جو مانگتے ہی انفارمیشن حاضر۔ وہ سر جھٹک کے واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار مہجبین، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے ذرا بھی خبر نہیں ہونے دی، سنوبر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس وقت سمرین اور ادیبہ کے کمرے میں موجود تھیں۔ ان سب کے اصرار پر مہجبین نے پیرس سے لے کر عزام سے نکاح تک کی ساری بات انہیں بتا دی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو چاہتی بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو، مہجبین نے کہہ کے چائے کا گھونٹ بھرا اور کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ تم نے تو نکاح میں بھی نہیں بلایا، ادیبہ خفگی سے بولی۔ یار ماموں جان نے سب کچھ اتنا جلدی میں کیا کہ بلانا تو دور، بتانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اور عزام، اس نے کچھ کہا تم سے نکاح کے بعد؟ سمرین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، جب سے اسامہ کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، مہجبین نے سرسری لہجے میں کہا، مگر اندر کہیں ٹیس سی اٹھ رہی تھی خود کو اگنور کیے جانے پہ۔ ہو سکتا ہے کسی کام کی وجہ سے کچھ پریشان ہو، تبھی ٹائم نہیں ملا تم سے بات کرنے کا، سمرین نے اندازہ لگایا۔ ہاں ہو سکتا ہے، مہجبین نے کندھے اچکا دیے۔ بیچارہ عزی، بہت برا ہوا، مجھے معلوم ہوتا تو کبھی ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیتی، میں کبھی ماموں جان کو مہجبین سے عزی کا نکاح نہ کرنے دیتی۔ سنوبر نے افسردگی سے آہ بھری۔ رخ تیری تو کمینی، میرے شوہر کو عزی بولنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ مہجبین کے خطرناک تیور دیکھ کر سنوبر نے بیڈ سے اتر کے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ مہجبین بھی بیڈ سے اتر کے اس کے پیچھے بھاگی۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ادیبہ ہنستے ہوئے بولی۔
سمرین بھی اس کی بات پہ مسکرا دی۔ وہ اپنے بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب دروازے پہ دستک دے کر عزام اندر آیا۔ مہاجبین نے بائیں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس نگاہوں کو نیچے جھکا لیا۔ نکاح کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور وہ آج اسے اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نظریں کتابوں پہ جمائے ہی پوچھا۔ آپ بیزی تو بالکل نہیں لگ رہی ہو، تو چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ کام ہے۔ عزام اس کے سوال کے ساتھ ساتھ سامنے پھیلی کتابوں کو بھی نظر انداز کرتا ہوا بولا، رات کو ولیمہ ہے، جو بھی بات ہے وہیں پہ بتا دیجیے گا۔ اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ ماہین پلیز، ویسے بھی بہت کام ہے، میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا، عزام نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کی کلائی پکڑی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جلدی سے تیار ہو کے نیچے آئیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہاجبین نے خفگی سے بند دروازے کو گھورا، پھر خود بھی پیروں میں سینڈلز پہن کے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عزی، یہ کہاں لے کے آئے ہیں؟ عزام کے گاڑی روکتے ہی وہ الجھ کے اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی سے اترو تو صحیح، پھر بتاتا ہوں، وہ کہتا ہوا سیٹ بیلٹ کھول کے گاڑی سے باہر نکلا۔ مہاجبین بھی اس کی تقلید کرتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ سامنے موجود اس عالی شان بنگلے کو دیکھ رہی تھی جو اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اندر تو چلیں۔ عزام اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کی طرف بڑھا، جہاں دروازے کے پار گلاب کے پھولوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے پھولوں سے سجا خوبصورت سا لان موجود تھا۔ مہاجبین دیکھتی رہ گئی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ عزی، کیا یہ ہمارا ہے؟ ایک خیال سا اس کے ذہن میں آیا۔ نہیں، یہ آپ کا ہے۔ عزام نے مسکرا کے اسے دیکھا جو نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا ہے۔ نکاح کے بعد سے گھر کی تلاش میں تھا، مگر کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ ملا تو یہ پہلی نظر میں پسند آ گیا، بس پھر یہ آپ کے لیے خرید لیا۔ اس کی بات پہ مہاجبین نے چہرہ موڑ کے عالی شان بنگلے پہ نظر ڈالی، جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو بس ایک گھر کی خواہش کی تھی، اپنا گھر، پھر چاہے ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ بنگلے پہ نظریں جمائے ہی بولی۔ میں کبھی آپ کی کوئی بات بھولا ہوں؟ عزام نے پلٹ کے سوال کیا۔ مہاجبین نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ آنسو کس لیے؟ مجھے پتا ہے یہ تاج محل نہیں ہے، کیونکہ میں بھی شاہ جہان نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ آنسو بہائیں۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کے عزام شرارت سے بولا۔ مہاجبین مسکرا دی اور وقت کے اس شاہ جہان کو دیکھا جس کے لیے وہ کسی ممتاز سے کم نہ تھی۔ اب یہیں کھڑے رہنا ہے یا اندر چلیں؟ اس نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ چلیں۔ مہاجبین اس کا ہاتھ تھام کے بنگلے کے اندر چلی گئی۔ جتنا وہ باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ ستائش بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ عزام وہیں رک کے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو اپنے پیسوں سے خریدا جائے، جہاں صرف آپ کا حق ہو، نہ باپ کے گھر سے جانے کا دکھ ہو، نہ سسرال سے نکالے جانے کا خوف، پھر چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، پر آپ کا ہو۔ مہاجبین کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ تو آپ نکاح کے بعد سے ہی اس میں مصروف تھے؟ اس نے پلٹ کے عزام کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسی چھت ہو جسے آپ اپنا کہہ سکو۔ آپ نے کہا تھا کہ صرف اپنا گھر ہوتا ہے جو اپنے پیسوں سے خریدا جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ گھر صرف پیسوں سے نہیں، محبت سے بنتا ہے۔ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات میں چھپا اشارہ مہاجبین اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ تھینک یو عزی، وہ کہتے ہوئے عزام کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی مہاجبین کو متاع جان کی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور پھر اوپر منزل کی طرف جاتی گول سیڑھیوں پہ چڑھنے لگا۔ آپ نے نکاح کے بعد سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے لگا تھا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ عزام کے گلے میں ہاتھ ڈالے مہاجبین نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں بھلا ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ مہاجبین بھی مسکرا دی۔
اوپر پہنچ کے اس نے مہاجبین کو نیچے اتارا۔ اب وہ راہداری میں چلتے ہوئے آگے بنے کمروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ویسے ازی، کیا اتنے بڑے بنگلے میں صرف ہم دونوں رہیں گے؟ نہیں، ہمارے بچے بھی تو رہیں گے، وہ ایک بار پھر شرارت سے بولا۔ ویری فنی، میں مامی جان کی بات کر رہی تھی۔ مہاجبین نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو ساس بہو کا معاملہ ہے، مجھے کیا پتا وہ بہو کے گھر میں رہتی ہیں یا نہیں۔ عزام نے کندھے اچکائے۔ انہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ وہ میرے بچوں کو سنبھالیں اور میں ان کے۔ اب کی بار وہ شرارت سے کہتی اس کے بال بگاڑ کے ہنستے ہوئے آگے بھاگ گئی تھی۔ عزام بھی اس کی شرارت سمجھتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے پورا بنگلہ دیکھنے کے بعد عزام اسے واپس لیے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی رات کو ولیمے کی تیاریاں بھی باقی تھیں، جس کے بعد ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز ہو جانا تھا۔ استنبول میں کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے ہوٹل جا رہا تھا جب راستے میں سلمہ بیگم کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ ان کی محبت بھری آواز اسپیکر سے ابھری۔ میں ٹھیک ہوں امی، گھر پہ سب کیسے ہیں؟ اس نے صورتحال معلوم کرنی چاہی۔ تمہارے بابا تم سے بہت ناراض ہیں، لیکن انہیں چھوڑو، میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ مناب کی تاریخ رکھ دی ہے، پیر سے اس کی شادی کی تقریبیں شروع ہو جائیں گی۔ تم اس کی شادی میں آ رہے ہو نا؟ انہوں نے ایک آس سے پوچھا۔ میں کیسے آ سکتا ہوں امی جان، بابا سائیں میری شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، وہ بے بسی سے بولا۔ تم ان کی فکر مت کرو، انہوں نے مہاجبین کی شادی عزام سے کر دی ہے اور آج تو ان کا ولیمہ بھی ہے، دیکھنا وہ سب کچھ بھول کے تمہیں بھی معاف کر دیں گے، وہ یقین سے بولی۔ اتنی جلدی؟ کیا واقعی عزام نے شادی کر بھی لی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہارے بابا نہیں چاہتے تھے کہ گھر کا ماحول خراب رہے، اس لیے انہوں نے سب کو مصروف کر دیا۔ مناب کی شادی بھی اسی لیے جلدی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پہ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میری طرف سے مناب کو بہت پیار دیجیے گا۔ تو کیا تم نہیں آؤ گے؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ یہ ممکن نہیں ہے امی جان، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ وہ کہہ نہیں سکا کہ اسے ابھی ماہین کو ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم مر جائیں تو تب بھی مت آنا، سلمہ بیگم نے غصے سے کہہ کے فون کاٹ دیا، جبکہ اسامہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ شٹ، اب کیا کروں؟ اس نے ایک ہاتھ سے پیشانی کو مسلتے ہوئے ڈرائیور کو تیز گاڑی چلانے کا کہا۔ وہ اب جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ ولیمے کی تقریب شہر کے بڑے سے بینکویٹ ہال میں رکھی گئی تھی، جس میں کئی نامور بزنس مین اور ان کی فیملیز کے ساتھ ساتھ عزام کے آفس کا اسٹاف بھی شامل تھا۔ صدیق صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پورے خاندان کو ولیمے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ ابھی بھی وہ مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے جب عزام بلیک کوٹ پینٹ پہنے ان کے پاس چلا آیا۔ چچا جان، مہاجبین کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ برائیڈل روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، عزام نے کہہ کے ایک نظر مہمانوں پہ ڈالی جو اس وقت ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، صدیق صاحب کہہ کے برائیڈل روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ عزام اپنے دوستوں کی جانب چل دیا۔ سلور اور گرے برائیڈل جوڑے میں وہ دلہن بنی پرسکون سی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ہی مناب پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ مہاجبین، تمہیں لگتا ہے بابا سائیں مان جائیں گے؟ مناب پریشانی سے بولی، جبکہ مہاجبین مسکرانے لگی۔ جی، مجھے پورا یقین ہے، کم از کم آج اور ابھی تو ماموں جان میری بات نہیں ٹالیں گے، اس نے یقین دلانا چاہا۔ لیکن مناب بول ہی رہی تھی جب صدیق صاحب دروازے پہ دستک دے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی مناب روم سے باہر نکل گئی۔ بیٹے، آپ کو کچھ بات کرنی تھی؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ جی ماموں جان، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟ صدیق صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے وہ ایک آس سے بولی۔ بولو بیٹا، کیا چاہیے؟ وہ مسکرائے، مگر اگلے ہی لمحے مہاجبین کے الفاظ نے ان کی مسکراہٹ سمیٹ دی۔ اسامہ کو معاف کر دیں اور آپی کی شادی میں شریک ہونے دیں، وہ دھیرے سے بولی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم اسامہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ وہ یہاں کبھی قدم رکھے گا۔
صدیق صاحب ایک دم بھڑک اٹھے۔ کیوں ماموں جان، آپ میری وجہ سے ان سے ناراض ہیں، لیکن دیکھیں میں عزام کے ساتھ خوش ہوں، تو اب آپ انہیں بھی معاف کر دیں۔ کیا اپنی بیٹی کی شادی پہ آپ اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اس کی بات پہ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بولے تو لہجے میں تھوڑی نرمی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف اپنی بیٹی کی خواہش پہ معاف کر رہا ہوں۔ شکریہ ماموں جان، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ صدیق صاحب اس کا ماتھا چوم کے برائیڈل روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی مناب فوراً سے اندر چلی آئی۔ ماجبین کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، بابا صحیح مان گئے؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ جو میں کہوں وہ بات نہ مانی جائے؟ وہ مسکرا کے فخر سے بولی۔ واقعی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مناب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہ کریں، جب اسامہ آپ کی شادی پہ ادھر ہوں گے تو خود یقین آ جائے گا۔ ماجبین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تھینک یو ماجبین۔ مناب نم آنکھیں لیے اس کے گلے لگ گئی۔ اتنے سالوں بعد بھائی کو اپنے سامنے دیکھنے کا تصور آنکھوں میں نمی لے آیا تھا۔ اچھا بس اب رونا بند کریں، اور ہم گھر کب جائیں گے؟ میں تنگ آ گئی ہوں اس بھاری جوڑے کو سنبھالتے سنبھالتے، اس نے منہ بنا کے کہا، جس پہ مناب ہنس دی۔ ابھی تو تم اسٹیج پہ چلو، پھر گھر بھی چلے جائیں گے، اس نے کہہ کے ماجبین کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ تبھی علایا بیگم بھی اندر چلی آئیں۔ کیا کر رہی ہو لڑکیوں، جلدی باہر چلو، فوٹوگرافر انتظار کر رہا ہے، انہوں نے کہہ کے ایک طرف ماجبین کے لہنگے کو پکڑا اور مناب کے ساتھ مل کے اسے باہر اسٹیج پہ لے آئیں، جہاں عزام پہلے سے موجود تھا۔ علایا بیگم اور مناب نے اسے بھی لے جا کے عزام کے برابر میں بٹھا دیا۔ فوٹوز کھنچوانے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے سنوبر چلی آئی اور سیدھا جا کے عزام کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ سمرین اور ادیبہ بھی تھیں، جو ماجبین کے پاس بیٹھ گئیں۔ کیسے ہیں ازی آپ؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، عزام نے بھی مسکرا کے جواب دیا، جبکہ ماجبین نے ہلکا سا چہرہ موڑ کے کھا جانے والی نظروں سے سنوبر کو دیکھا، مگر وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کیے شرارت سے لگی رہی، جس کے باعث سمرین اور ادیبہ کا اپنی ہنسی کو دبانا مشکل ہو گیا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ باتیں کرتے خوشگوار ماحول میں فوٹوز کھنچوانے کے بعد بالآخر یہ تقریب بھی اپنے اختتام کو جا پہنچی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے سب سے پہلے دیوار پر لگی گھڑی پہ نظر ڈالی، جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور چہرہ موڑ کے اپنی دائیں جانب لیٹے عزام کو دیکھا، جو ابھی بھی اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا۔ ازی اٹھیں، 10 بج گئے۔ ماجبین اس کا کندھا پکڑ کے ہلانے لگی۔ ماہین سونے دو یار، آج ویسے بھی سنڈے ہے، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ ازی اٹھ جائیں، آپ نے وعدہ کیا تھا شاپنگ پہ لے کے جانے کا، کل ویسے بھی آپ ہی کی مائیوں ہیں، میں کیا پہنوں گی؟ اس نے کہتے ہوئے ایک بار پھر کندھا ہلایا۔ تو لے جاؤں گا، ابھی پورا دن پڑا ہے، پلیز 10 منٹ۔ اب عزام نے یہ کہہ کے ماجبین کا تکیہ اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ وہ اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلاتی اٹھ کے الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکال کے باتھ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کے باتھ روم سے باہر آئی، تولیے سے اپنے بالوں کو رگڑتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب اسامہ یہاں آ کے مجھے دیکھیں گے تو کیسا ریئیکٹ کریں گے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی سوچنے لگی کہ اچانک اس کی نظر آئینے میں نظر آتے عزام کے لیپ ٹاپ پہ پڑی۔ کیوں نہ دیور جی کو ان کی بہن کی شادی کی دعوت دی جائے۔ وہ مسکرا کے سوچتی ٹیبل پہ رکھے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کے صوفے پہ جا بیٹھی۔ ازی کے پاس تو ان کا ای میل ایڈریس ہوگا ہی۔ خود کلامی کرتی وہ ای میل چیک کرنے لگی، تبھی اس کی نظر ایک نام پہ جا کے اٹک گئی۔ یس، مل گیا۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ چہرہ موڑ کے اس نے ایک نظر سوتے ہوئے عزام پہ ڈالی، ساتھ ہی آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں کو حرکت میں لاتی چلی گئی۔ اس وقت وہ استنبول کے مشہور ہوٹل کے روم میں بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سلمہ بیگم سے بات ہوئی تھی، مگر کام کا بہانہ بنا کے اس نے انہیں ٹال دیا تھا۔ ابھی بھی وہ کی بورڈ پہ تیزی سے انگلیوں کو حرکت دیتا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا کہ تبھی اسے عزام کی جانب سے ای میل موصول ہوئی۔ اس وقت عزام کی ای میل؟
اس نے حیران ہوتے ہوئے اس کی ای میل کھولی۔ ڈیئر کزن اسامہ، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم، لیکن بات تو کہیں سے شروع کرنی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا پایا، مگر آپ میرے ساتھ کہیں نہیں تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے، لیکن جب آپ نے مجھے طلاق دی تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ گنجائش اسی رشتے میں نکلتی ہے جہاں اللہ نے ساتھ زندگی کا سفر لکھا ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا سفر بس یہیں تک تھا، اس لیے ماہین کے کہنے کے باوجود بھی آپ میرے پاس یعنی مہجبین کے پاس نہیں لوٹے۔ ماہین کا نام دیکھ کے اسامہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کچھ دیر تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا، کئی بار اس لائن کو دہرایا، مگر پھر اس سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اب آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ میں ماہین کو کیسے جانتی ہوں، تو آپ کی یہ ٹینشن بھی میں دور کر دیتی ہوں۔ دراصل ماہین ہی مہجبین تھی۔ جہاں بے یقینی بڑھتی جا رہی تھی وہیں اسے اپنے اندر گھٹن بھی بڑھتی محسوس ہوئی۔ اسامہ نے جلدی سے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے آپ سے یہ بات کیوں چھپائی، تو چلیں یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ میں پیرس پڑھنے کے لیے آئی تھی، اس لیے پیرس پہنچنے سے پہلے میں آپ سے اس لیے یہ بات چھپانا چاہتی تھی کہ کہیں آپ خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ میں وہاں آپ کے لیے آئی ہوں۔ لیکن جب میں نے پہلی بار آپ کو رومیسا کے ساتھ شاپنگ مال میں دیکھا، اس کے بعد سے میں یہ بات اس لیے چھپانا چاہتی تھی کہ کہیں آپ کو اصلیت پتہ چل گئی تو آپ رومیسا کی وجہ سے اسی وقت مجھے طلاق نہ دے دیں، کیونکہ جتنا میں نے آپ کو جانا ہے آپ ایک خود غرض انسان ہیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا سانس بڑھتی جا رہی تھی۔ اے سی کے باوجود کمرے کے ماحول میں گھٹن بڑھنے لگی۔ اسامہ کو سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تو مجھ سے اظہار محبت کر چکے تھے، تو پھر میں نے حقیقت کیوں چھپائی، پھر میں نے دھوکہ کیوں دیا؟ تو جناب اسامہ صدیق شاہ، آپ کو مہجبین سے نہیں ماہین سے محبت تھی۔ آپ تو یہ تک نہیں پہچان سکے کہ سامنے موجود لڑکی آپ ہی کی بیوی ہے۔ اس سب کے باوجود میں نے آپ کو موقع دیا، آپ سے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس لوٹ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، مگر آپ نے اس بات کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیا، میری بات نہیں مانی۔ خیر قصہ مختصر کرتی ہوں، آج پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں اپنی بہن کے پاس واپس لوٹ آئیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ماموں جان آپ کو معاف کر چکے ہیں اور مہجبین کا بوجھ بھی آپ کے سر سے اتر گیا ہے۔ اب آ کر اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں رخصت کر دیں۔ امید کرتی ہوں اس بار کوئی انا آڑے نہیں آئے گی۔ اللہ حافظ۔ من جانب M.A. عرف مہجبین عزام۔ اس سمے اسے اپنی نظروں کے سامنے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ سانس کے ہوتے ہوئے بھی دل کا بند ہو جانا کسے کہتے ہیں یہ اسے آج معلوم ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہجبین ماہین؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے پاکستان جانا ہوگا، ہاں مجھے جانا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور معاوف ذہن کے ساتھ اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اب اسے جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا۔ صبح ہوتے ہی شاہ ولا میں مائیوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی ادھر سے ادھر سامان اٹھائے پھر رہا تھا۔ ایسے میں لاؤنج میں کام کرتی مہجبین کی نظر بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، شاید کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ کہاں رہ گئی؟ اس نے ہاتھ پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈال کے کوفت سے سوچا۔ مہجبین، یہ ٹوکرے اندر کمرے میں لے جاؤ، سلمہ بیگم کچن میں سے جھانکتی ہوئی بولی۔ جی مامی جان، اس نے کہہ کے ایک نظر دروازے پہ ڈالی، پھر میوہ جات سے بھرا ٹوکرا اٹھا کے کمرے میں چلی گئی جہاں علایا بیگم باقی سامان سیٹ کر رہی تھی۔ یہ لے امی جان۔ مہجبین نے ٹوکرا ان کی طرف بڑھایا۔ ولیمے کے بعد سے وہ علایا بیگم کی تاکید پر انہیں امی جان ہی کہنے لگی تھی، جس پہ علایا بیگم خوشی سے مسکرا اٹھتی تھیں۔ مہجبین بیٹا سارے ٹوکرے آ گئے؟ علایا بیگم نے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔
نہیں بس ایک اور باہر ہے، ابھی لے کے آئی، وہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر جیسے ہی لاؤنج میں پہنچ کے نظر دروازے کی طرف اٹھی واپس پلٹنا بھول گئی۔ اسامہ سامنے وہ کھڑا تھا، اجڑی ہوئی حالت میں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ تو نہیں تھا جسے وہ پیرس میں چھوڑ کے آئی تھی۔ ماہین، اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ جس بات کو وہ استنبول سے جھٹلاتا آ رہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ تبھی اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آتا عزام تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور مہجبین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں تھام لیا۔ ماہین، وہ ان دونوں کو دیکھ کر بے یقینی سے بولا۔ مہجبین، عزام نے ٹوکا۔ بھلا وہ کہاں برداشت کرتا اس کے سوا کوئی اور اسے ماہین کہہ کے بلائے۔ تم اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے، وہ کیا کرے، کس سے فریاد کرے، کس کے آگے روئے۔ وہ تو خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار چکا تھا، وہ خود اسے طلاق دے چکا تھا، پھر کس کو اپنا غم بتاتا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، پورا شاہ ولا اسے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا اسامہ؟ اسے کہیں دور سے عزام کی متفکر سی آواز سنائی دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ ابھی تو وہ آیا تھا اور یہ سب۔ سلمہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی روتے ہوئے بولی، ساتھ ہی مناب کھڑی انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، اسے صرف بے ہوش ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے موسم کی تبدیلی کے باعث ایسا ہوا ہو، پاکستان میں ویسے بھی بہت گرمی ہے، نہیں برداشت ہوا ہوگا یہاں کا موسم۔ صدیق صاحب ان کے مسلسل رونے سے تنگ آ گئے تھے، اس لیے سخت لہجے میں بولے، عزام جاؤ جا کے رات کی تقریب کا انتظام دیکھو، اور مہجبین بیٹا آپ مناب کو لے کے اس کے کمرے میں جاؤ۔ وہ مہجبین اور عزام کو دیکھتے ہوئے بولے، جو خاموش کھڑے بیڈ پہ لیٹے اسامہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی مامو جان، وہ دونوں کہہ کے مناب کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہونے کو آئی۔ تقریب کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، مہمان بھی دھیرے دھیرے آنے لگے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب سلمہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ تیار ہو گئے بیٹا؟ وہ اس کے پاس آ کے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو سفید شلوار قمیض میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے سے خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں ذرا باہر مہمانوں کو دیکھ لوں، وہ کہہ کے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی ڈارک گرین سوٹ پہنے مہجبین علایا بیگم کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا عزام چھت پہ لائٹ ٹھیک کرنے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا، جا کے دیکھو کہاں رہ گیا ہے۔ وہ ماتھے کو چھوتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ او ہو امی جان، میں دیکھتی ہوں، ٹینشن نہیں لیں آپ، اس نے مسکرا کے کہا۔ ارے سب مہمان آ گئے اور یہ اوپر سے اتر کے ہی نہیں دے رہا، جلدی جاؤ۔ جی جاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسامہ جو اپنے کمرے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، علایا بیگم کے جاتے ہی فوراً سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت کی جانب بڑھا۔ امی جان تو کہہ رہی تھی چھت پہ ہیں، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ازی آپ، وہ مڑی، لیکن اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ارے عزام بیٹا تم ادھر ہو، میں نے مہجبین کو اوپر بھیج دیا تمہیں دیکھنے۔ وہ باہر لان میں کھڑے عزام کو دیکھتے ہوئے بولی، جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس کھڑا مہمانوں سے بات کر رہا تھا۔ کیوں میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو آپ نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے اسے بھیج دیا؟ عزام ہنستا ہوا بولا، بدماش، چلو میں ذرا مہمانوں سے مل لوں۔ وہ کہہ کے آگے بڑھ گئیں، جبکہ عزام مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسامہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا کہ مہجبین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔
میں نے ہر بات ای میل میں بتا دی تھی، اب کچھ نہیں بچا بات کرنے کے لیے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ ایک دم دھاڑا۔ میں نے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے؟ اس نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ ہاں تم نے مجھ سے چھپایا کہ تم مہجبین ہو۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز فضا میں گونجی۔ چلے میں نے چھپایا، لیکن آپ کو کتنا یاد تھا؟ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مہجبین دکھتی کیسی ہے، بلکہ اسے بھی چھوڑیں، آپ تو مجھے میرے نام سے بھی نہیں پہچان سکے۔ ایم جے کا مطلب کیا ہے؟ یہی پوچھا تھا نا آپ نے مجھ سے؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسامہ خاموش رہا۔ ایم جے کا مطلب مہجبین ہے، مگر افسوس مہجبین آپ کی زندگی میں کہیں ہوتی تو آپ اسے پہچانتے۔ وہ تو کہیں آپ کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تب تم بہت چھوٹی تھی، اب بالکل بدل گئی ہو، پھر میں کیسے پہچانتا؟ ویسے بھی میں نے 8 سال تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، آپ 8 سال اس زبردستی کے رشتے کی وجہ سے گھر سے دور رہے، لیکن کیا یہ زبردستی کا رشتہ میں نے خود آپ سے جوڑا تھا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اسامہ اس کے سوال پہ اب خاموش رہا۔ یہ فیصلہ بڑوں کا تھا اور سزا مجھے ملی۔ میری ذات کی مسلسل نفی کی گئی۔ کیا میری کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ کیا میں انسان نہیں تھی؟ وہ رکی اور اسامہ کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں نے آپ کو موقع دیا تھا، کہا تھا اپنی بیوی کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ خیر، اب سب ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگی کہ اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے اظہار پہ مہجبین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی ذات کی نفی کر کے گیا تھا، اور اب وہی کھڑا اظہار محبت کر رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اللہ نے جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے وہ آپ دوسروں پہ ڈال کے چلے گئے۔ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تو اللہ آپ کی خواہش کو کیسے پورا کرتا؟ ویسے بھی میں نے کہا نا، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب میری شادی ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بہتر ہے کہ اب آپ بھی سب کچھ بھول کے آگے بڑھ جائیں۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولی۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ گھرایا۔ آپ چھوڑ چکے ہیں، وہ جتا کے بولی۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی کہ عزام کو وہاں کھڑے دیکھ کر وہ ادھر ہی رک گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں رمیسا بھی تھی، جو کب سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ مہجبین تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور رمیسا کا ہاتھ تھام کے اسامہ کے سامنے لے آئی۔ 200 لوگوں کے سامنے اس سے منگنی کی تھی نا، تو انہی لوگوں کے سامنے اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ جب خواب دکھانا جانتے ہیں تو انہیں پورا کرنا بھی سیکھیے۔ مہجبین نے کہہ کے رمیسا کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے فوراً نیچے چلی گئی۔ ماہین، عزام بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اب وہاں صرف وہ دونوں تھے اور رات کا سناٹا۔ تمہیں پتہ ہے اسامہ، ایک وقت میں ایک ہی انسان کے لیے 2 طرح کے جذبات رکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کر بیٹھی ہوں کہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، مگر تم سے اتنی نفرت بھی کرنے لگی ہوں کہ اب زندگی کے سفر میں پہلے کی طرح نہیں چل سکتی۔ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح شکست خوردہ حالت میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی بات پہ بھی وہ خاموش رہا۔ رات میں چھائی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ 6 سال بعد گاڑی سیدھا ایم جے ولا کے پورچ میں آ کے رکی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اندر کی جانب بڑھا، جہاں لاؤنج میں ہی اس کی دنیا آباد تھی۔ امی جان، یہ تو شرٹ ہی نہیں پہن رہا، مہجبین نے بے بسی سے علایا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صوفے پہ بیٹھی ہنستے ہوئے اپنے جڑواں پوتوں کی شرارتیں دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ عزام مسکرا کے سلام کرتا ان کے پاس آیا اور علایا بیگم کے سامنے سر جھکا دیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو ہمیشہ۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مہجبین نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے کہا۔
عذام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا اور کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ جاؤ بیٹا جا کے دیکھو عذام کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یہ کپڑے مجھے دو، میں پہنا دوں گی۔ جی امی جان۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کے کپڑے انہیں پکڑائے اور خود بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے عذام پہ پڑی۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ خیریت، اتنی جلدی آ گئے؟ عذام کی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ کیوں، واپس چلا جاؤں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ مسکرائی۔ پھر کیا کہا ہے؟ عذام نے بازوؤں سے تھام کے اسے خود سے قریب کیا۔ سدھر جائیں، 2 بچوں کے باپ بن گئے، ابھی بھی سکون نہیں ہے۔ اسے خود سے دور کرتی وہ سیدھا دروازے کی جانب بڑھی۔ رکو، ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا، جبکہ مہاجبین ہنستی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی، جہاں اب وہ شرارتی بچے اپنی دادی کو تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ زندگی کتنی مکمل سی لگنے لگی ہے نا؟ عذام پیچھے سے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نظریں اپنے شہزادوں پہ جمی تھیں۔ ہاں ہاں، مہاجبین مسکرا کے بولی، اور عذام کا ہاتھ تھامے ان تینوں کی جانب بڑھ گئی۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسے بھی اپنے صبر کا پھل میٹھا مل گیا تھا، عذام اور اپنے بچوں کی صورت میں۔ پیرس کی سرد راتوں میں کمرے میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ آن کیے ان چاروں کی تصاویر دیکھ رہا تھا، جس میں مہاجبین اور عذام اپنے بچوں کو لیے مسکرا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے مہاجبین کی تصویر پہ ہاتھ پھیرا۔ 6 سال گزر گئے، مگر آج بھی تم میرے لیے اتنی ہی ضروری ہو جتنی پہلے تھی۔ میں چاہ کے بھی تمہیں دل سے نہیں نکال پا رہا۔ تمہاری محبت میرے لیے روگ بن گئی ہے۔ تمہاری ذات کی نفی کی تھی، آج تمہارا ہی وجود میری سانسوں کی وجہ ہے۔ تم پاس نہیں ہو، لیکن تمہارے ہونے کا احساس مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کاش میں انا میں نہ رہتا اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا، تو آج یوں تڑپ نہ رہا ہوتا۔ اس نے سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک نظر اپنے بائیں جانب لیٹی رمیسا پہ ڈالی، جو بظاہر تو سو رہی تھی مگر اسامہ کی ہر حرکت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسامہ نے کروٹ بدل کے آنکھیں بند کر لیں، تبھی دوسری جانب لیٹی رمیسا نے آنکھیں کھول کے اس کی پشت کو دیکھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، دوسروں کو دکھ پہنچا کے ہم اپنی خوشیوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ ایک ہی سفر پہ چلتے ہوئے 2 اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ رمیسا نے دوسری طرف کروٹ لے لی اور کمبل ٹھیک سے لیتے ہوئے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔